اسی طرح سے ہم اپنے بچے کو جب یہ کلمہ یاد کرا دے، اسے سمجھا دے، تو اسے ایک اور چیز یاد کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اے بچے، ہم اس طرح سکھائے کہ بچہ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اس کلمے کی شہادت دینی پڑے گی۔ اپنے بچے کو یاد کرائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سچا معبود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سچا معبود ہونے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ پھر اپنے بچے کو نماز کا طریقہ بھی بتائے، اپنے بچے کو بچپن ہی سے سکھائے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ تو اپنے بچے کو بتائے کہ ہم مسلمانوں پر نماز بھی فرض ہے۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ روزے کے بارے میں بتایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا۔ اپنے بچے کو بتائے کہ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو وہ مسلمان کامل نہیں ہو سکتا، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 5 چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو ادا نہیں کیا تو وہ مکمل ایمان والا نہیں ہوا۔ تو ایک چیز ہے لا الہ کا گواہی دینا، دوسری چیز ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تیسری چیز، چوتھی چیز اسے بتائے کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بحث کریں گے۔ تو اپنے بچے کو بتائے کہ زکوٰۃ بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے روپیہ پیسہ سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے مالا مال کیا ہے، تو اگر مال کی نصاب پہنچتی ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ 5 چیزوں میں سے اس نے ایک چیز کو فوت کر دیا۔ اسی طرح سے آخر میں بچے کو یہ بھی سکھائے کہ اگر حج کی طاقت ہو، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، خرچ کی طاقت ہے، تو ہم خانہ کعبہ کا زیارت بھی کر لیا کرے۔ ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مال و دولت ہو، شرط یہ ہے کہ روپیہ پیسہ ہو، شرط یہ ہے کہ ہم خرچ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔ لہٰذا اپنے بچوں کی ان ساری چیزوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچے کو بچپن ہی میں سکھا سکتے ہیں کھانے کے طریقے سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز قرآن و حدیث میں مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر چیزوں کو بھی بتا دیا۔ کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، پیشاب و پاخانہ کے طریقے، سب کے دعا ہے۔ اس کے لیے ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتی تک پہنچا دیا، ہم امتیوں کو بتا دیا۔ کیا اس اسلام کے علاوہ کسی دھرم میں، کسی مذہب میں کوئی طریقہ ہے کہ کیسے کھایا جائے، کیسے پیا جائے، کیا طریقہ ہے، لیٹرنگ وغیرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح بیٹھے، جب ہم داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے، جب نکلے تو کون سی دعا پڑھے؟ یہ اسلام کی ایک کیا ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کی کوالٹی کو دیکھیے اور خصوصیات کو دیکھیے، اس کی بہتری کو دیکھیے، اچھائیوں کو دیکھیے کہ ہر چیز کو اس میں بتا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میں بچہ تھا، تو کھانے کے دوران میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا، کبھی اس پلیٹ میں کبھی اس پلیٹ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلامی سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے کے پلیٹ سے کھاؤ، تمہارا ہاتھ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، اور کھانے سے پہلے تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سکھایا، تو ہمیں بھی اپنے بچے کو اسلامی طریقہ سکھانا چاہیے، ادب سکھانا چاہیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ہاتھ دھو لیا کرے، اور جو چیز سامنے ہو اسی چیزوں میں سے کھائے، اگر لینا ہو تو بہتر ادب کے ساتھ ان چیزوں کو مانگ لے، لیکن کبھی ایسا کبھی ادھر کبھی ادھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو سکھائیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ کسی کو بیٹوں سے نوازا، کسی کو بیٹیوں سے نوازا، کسی کو مکس کر کے دیا اور کسی کو تو بانجھ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو بیٹی سے نوازا، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ کرناٹکا میں جو حجاب کو لے کر کے معاملہ ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں حجاب کے بارے میں ہے ہی نہیں، پردے کے بارے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ لوگ تو کیا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں فرمایا
کہ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور دیگر مسلمانوں کی عورتوں کو جا کے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیا کرے، اپنے آپ کو چھپا لیا کرے۔ بالکل واضح اور کھلے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لیکن اس بات کو پہنچانے والا چاہیے، آج اس بات کو غیر مسلم تک بتانے والا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح اور اوپنلی طریقے سے بتایا کہ اپنے اوپر عورتیں ایک چادر ڈال لیا کرے، اپنے آپ کو چھپا لیا کرے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے، پوشیدہ کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسے چھیڑا نہیں جائے گا، اسے چھیڑا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی عورت برقع میں چلتی ہے، عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ چلتی ہے، تو زیادہ تر اس کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے راستہ اس کا چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ معزز گھرانے کی ہے، کوئی عزت دار لڑکی ہوگی، یہ فائدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے عورتیں بازار جایا کرتی تھی، بالکل وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے نبی اپنے عورتوں کو کہہ دیجئے، مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر اس کو نکلنا ہو تو اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے حد میں رہ کر کے وہ گھر سے باہر نکلے، اپنے اوپر چادر ڈال کر کے۔ تو اگر ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو ہم اس کو سکھائیں کہ پردہ واجب اور فرض چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، اس کا بہت سارے فائدہ بینیفٹ ہے۔ تو اپنے اوپر جب گھر سے نکلے تو چادر ڈال لیا کرے، صحیح سے کپڑا اوڑھے، اوڑھنے وغیرہ صحیح سے اوڑھ لے۔ ہم اپنے بچے کو بچپن ہی سے بتائے، تبھی تو ان کی عادت بن کے رہے گی، تبھی تو وہ بے پردگی کے ساتھ باہر نہیں جائے گی۔ ضرورت ہے باہر جا سکتی ہے، لیکن اپنے حد میں رہ کر کے۔ لہٰذا ہم اپنی بچوں کو، بیٹیوں کو ضرور سکھائے پردہ واجب اور فرض ہے۔ اگر ہم اسے ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہم ذمہ دار ہیں نا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر دے گا، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی طرح سے ہم اپنے بچے کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوزک وغیرہ کو حرام گردانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف، اے لوگو میرے امت کے لوگ کچھ ایسے ضرور ہوں گے جو کہ شراب نوشی کو، یعنی کہ شراب پینے کو، ریشم کے کپڑے کو جو مردوں کے لیے ہے وہ حلال سمجھے گا، اور موسیقی وغیرہ جو میوزک ہے وغیرہ کو وہ حلال سمجھے گا۔ آج وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، میوزک گانے کو ہم حرام نہیں گردانتے، چھوٹے چھوٹے بچے کے کانوں پہ موبائل چلا کر رکھ دیا جاتا ہے خاموش کرنے کے لیے، کہ ان کی وہ عادت ہم نہیں ڈال رہے ہیں، کہ ہم یہی ان کی پرورش کر رہے ہیں، جبکہ وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک سننا حرام ہے۔ اب کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ میوزک سنتے ہیں تو اچھا لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مسلمانوں تم ایک مرتبہ قرآن کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی کوشش کرو، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے مفاہیم کے ساتھ، تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے، تم اسے روک نہیں پاؤ گے، تمہارا دل سکون اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کبھی قرآن تو سننے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہے، کیا ہم موبائل میں قرآن وغیرہ نہیں سن سکتے؟ کیا ہم ان کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہم ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے؟ ضرور سکتے ہیں۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، غلطیاں ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہم کرتے ہیں، کسی اور میں یہ چیزیں نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچے کو وہ سکھائے کہ اسلام میں میوزک وغیرہ، گانے وغیرہ حرام ہے، قرآن کی تلاوت سکھائے، قرآن پڑھنا سکھائے۔ اسی طریقے سے جب خالق اوقات ہو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے نا تو ہم اسے جھوٹ بات بول دیتے ہیں، خواہ مخواہ بولتے ہیں یہاں جاؤ وہاں جاؤ، ہاتھ میں کچھ ہے لو، یہاں آپ بلاتے لیکن کچھ نہیں ہے۔ یہی عادت ان کی بن جاتی ہے۔ آج اس کو کوئی ٹھگا، کل ان سے مذاق کیا، جب وہ بڑا ہو جاتے پھر وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے۔ تو بچوں کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بچے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ ایک دن دیکھے گا، 2 دن 3 دن، پھر اسی کی عادت بن جائے گی، وہ خود جھوٹ بولنے لگے گا۔ اور جھوٹ بولنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اے مسلمانوں، جو منافقین ہیں اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ 3 نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اگر لہٰذا نہ تو ہم جھوٹ بولیں اور نہ ہی اپنے بچے کو جھوٹ بلائیں۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں اور منافق ہو جاتا ہے، اور منافقین کو کیا سزا ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو منافقین ہے فی الدرق الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا گڈھا ہے، جو سب سے بدترین ہے، جو سب سے خراب ہے، اسی میں منافقین کو ڈالا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا خود جھوٹ بولنے سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی اصلاح و تربیت کریں۔ اسی طرح سے ہم اپنے سماج کے اندر جو بہت بڑی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں، یا پھر دو بچوں کو ایک برابر اور سیم چیز ہم خرید کر نہیں دیتے، کسی بچے کو اچھا دے دیتے ہیں، کسی کو لو کوالٹی کا دیتے ہیں، کہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ دو نیتی کرتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا کہ میں اس بیٹے کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو دینا چاہتے ہو تو سب کو برابر دو۔ کہا کہ نہیں، میں اسی کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا شہادت الزور، اے لو اے شخص تو یہ بات پوچھنے آیا، میں اس پر گواہ نہیں بنتا، تم اس پر خیانت کر رہے ہو، اس کو تم زیادہ دے رہے ہو، اس کو نہیں دے رہے ہو۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کے درمیان برابری کا تقسیم فرمائے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، زمین ہو، جائیداد، جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں برابر تقسیم کرنے کی کوشش کرے، عادلانہ انصاف، یعنی جو حق کا انصاف ہے وہ کرے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور چیز کر سکتے ہیں، جو خالی وقت ہے، جو خالی ٹائم ہے، آج کے بچے کو گندی گندی چیزیں یعنی فضول جو ڈائجسٹ وغیرہ ہے ان چیزوں سے انہیں پڑھنے سے روکنا چاہیے، انہیں منع کرے کہ گندی چیزیں نہ پڑھے۔ جو خالی اوقات ہے اسلامی کتاب پڑھ لے، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ لے، اسلام کو جاننے کی کوشش کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرے کہ اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھے جس میں فائدہ ہو، یہ کام کی چیزیں کرے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ کرے گا، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم اپنے خود ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کا، ایک ہی دن میں نہیں سیکھ لے گا، آہستہ آہستہ سیکھے گا۔ اسی طرح سے سماج میں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں، جب وہ چھوٹا رہتا ہے تو تمباکو خریدنے بھیجتے ہیں، سگریٹ بیڑی وغیرہ خریدنے بھیجتے ہیں۔ کیا ان کی عادت نہیں بن رہی؟ کل ہو کر کے وہ تمباکو تک محدود نہیں رہے گا، وہ سگریٹ اور بیڑی تک محدود نہیں رہے گا، وہ شراب بھی پیے گا۔ اپنے باپ کو پیتے ہوئے دیکھا نا، اس کی بھی عادت پڑ گئی، وہ بھی سیکھ لیا۔ خود تو منشیات کرتے ہیں، خود تو غلط کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی شمار کر لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے تاکہ کل جا کر کے اس کی عادت نہ بن جائے، وہ بھی تمباکو وغیرہ پینے نہ لگے، سگریٹ وغیرہ پینے نہ لگے، ان چیزوں سے اسے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح اصلاح و تربیت کر فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ظالموں کی نظروں سے بچائے، آمین۔ ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہے، جو مہلک بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے صحت کاملہ اور صحت جاملہ عطا فرمائے، آمین۔